گھر والوں کا تذکرہ، اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہم کرتے ہی ہیں، لیکن تھوڑی سی تبدیلی سنیوں کے ہاں یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ اسی انداز سے کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے صحابہ کو بھی بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اپنی زندگی گزارنے والے وہ جانثار ساتھی میرے آقا کے، ان کا تذکرہ بھی ختم نہیں کیا جا سکتا یا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ سال بھر آپ صحابہ خلفائے راشدین کا ذکر کرتے نہیں، اور جب محرم میں ہم امام حسین اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تب آپ کو صحابہ کی یاد آتی ہے، خلفائے راشدین کی یاد آتی ہے۔ ان کا یہ بغض بتاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، صحابہ اور خلفائے راشدین کا ذکر ہم پہلے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنے کا صحیح ڈھنگ ملے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ صحابہ جانتے تھے، اور صحابہ نے جس طرح سے ہمیں بتایا اسی انداز سے اہل بیت کا ذکر کریں۔ اور یہاں سے ہم ایک شبہ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ شبہ اس دور میں بہت زیادہ پنپ رہا ہے۔ اہل بیت کے نام سے، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، شہدائے کربلا کے نام سے دھیرے سے ہماری جماعت میں کچھ چوہے داخل ہو رہے ہیں جو رافضیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سنیوں کو اور نوجوانوں کو یہ ورغلاتے ہوئے ایک ہی ذکر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو ایک کالی قوم کرتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم اہل بیت اطہار کو اسی طرح سے چاہتے ہیں جیسے میرے آقا نے ہمیں فرمایا، حکم فرمایا، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ نجم تارے کو کہتے ہیں۔ ناؤ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر نجم اور ناؤ دو مثالیں دی اعلیٰ حضرت نے۔ تمہارے پاس تارے بھی ہیں، تمہارے پاس کشتی بھی ہے۔ یہ دو حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ آسمان کے تارے ہیں، وہ تارے ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار اے لوگو، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، سیلاب آیا، سارے ڈوب گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے بس وہی بچے ہوئے تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو ان میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کیا ہیں؟ ناؤ ہیں، کشتی ہیں، اور صحابہ کیا ہیں؟ تارے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنگم کے ساتھ ہی ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، آج کے اس پرفتن دور میں جگہ جگہ نئے نئے فتنے جہاں جنم لیتے ہیں، کئی خانقاہیں اس میں گمراہ ہوئیں، کئی بڑی بڑی شخصیات اپنا ایمان بیچ چکی ہیں۔ ایسے دور میں تمہارا ایمان ایک بہت بڑی آزمائش کے سامنے کھڑا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ گمراہی قدم قدم پر یہاں پر تمہارا استقبال کرنے کو کھڑی ہے، ذرا بہکے کہ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف کہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہ گمراہوں کی محفل ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی محفل ہے جو دشمنان رسول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والوں کی محفل میں نہ بیٹھیں، نہ ان کی طرف دیکھیں، فوراً ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو دور کرو۔ وہی صحبت اچھی ہے جو تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ڈالتی ہو اور صحابہ کی محبت بھی ڈالتی۔ اب آج کے اس دن میں، کیونکہ ہماری محفلیں جو محرم الحرام کی ہیں، میں شروعات آج کے دن سے اس طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس موضوع پر کلام کر لیتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور کیسا تھا۔ اس کو ٹاؤن شپ کہیں،
جیسے ایک نئی کالونی بنائی گئی جس میں سسٹمیٹک کہاں گھر ہوگا، کہاں دکانیں ہوں گی، کہاں بازار ہوں گے، کہاں ڈمپنگ گراؤنڈ ہوگا، ہر چیز. یہ سب سے پہلے اس دنیا میں نظام لانے والے حضرت عمر فاروق تھے. اس سے پہلے لوگوں کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. جہاں گھر بن گیا. وہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے، راستے پر ہے کہ ادھر منہ کا ہے ادھر منہ کا ہے. سسٹمیٹک جو سب سے پہلے کالونی سسٹم لایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر دنیا الگ الگ تاریخوں پر اپنے دن گنتی تھی. عیسوی تاریخ بھی چل رہی تھی جس کو AED کہا جاتا ہے. یہ زمانے سے الگ الگ تاریخیں چلتی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام ایک پورا سسٹم ہے، کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں. اسلام کی اپنی تاریخ ہوگی تو ہجری تاریخ جو شروع ہوئی یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اپنی ایک تاریخ بنائی کہ روز اس کی بھی ایک تاریخ ہوگی. اور شروع کہاں سے کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، وہاں سے پہلی ہجری کو شروع کیا. تاریخ کا، ہجرت کا، ہجری تاریخ جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ویسے مسلمانوں کو اب ہجری تاریخ سے کہاں لینا دینا. یہ سنڈے منڈے جنوری فیبروری والے لوگ رہ گئے. اب اتنا تو معلوم ہے کہ ہماری محفل میں آئے ہو تو محرم تو ہے، مہینے پہلے سے تھے، لیکن تاریخ اس میں جو بنائی گئی ہے ہجری تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ یہ عہد فاروقی سے شروع ہوئی. میرے عزیزو، کیا آج ہم اس تاریخ کو بھی یاد رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے؟ 1458. بہتوں کو اس چیز کی خبر بھی نہیں رہتی کہ 1448 چل رہا ہے، 1445 چل رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. توجہ دو، تمہاری اپنی آئیڈینٹی ہے، یہ تمہاری اپنی شناخت ہے، اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا تھا، دنیا نے اس کو مانا تھا. اور دنیا کو جب کبھی کوئی معاملات کرنے ہوتے عربوں سے، وہ یہ نہیں کہتے کہ 15 جنوری کو یہ ہونا ہے، وہ کہتے 15 رجب کو یہ چاہیے. میرے عزیزو، آج آپ اپنی تاریخوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو کتنے لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے، سیدھے منہ اٹھا کر کے آگے کہا حضرت 25 سپٹمبر کو میری شادی ہے، آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کے مطابق مہینہ کون سا ہے اسلامی، ہم یہ تو دیکھ لیں. ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا وہ بھی ہے، میں دیکھ کر کے آتا ہوں، سپٹمبر میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھتا ہوں. تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا پہلے آ کر کے کہتے کہ 20 ربیع الاول کو شادی ہے، پھر ہمیں پوچھنا پڑتا کہ اس میں سپٹمبر ہے کہ اکتوبر ہے. تمہاری فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے. آپ پہلے اس ہجری تاریخ کو ترجیح دو جو ہماری شناخت ہے، جو ہماری پہچان ہے. لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور یہ قمری مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اور ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل یہ سب پورے گمراہ ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ شمسی سال ہیں، سورج سے چلنے والے اور یہ چاند سے چلنے والے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کائنات میں موجود ہیں. ہم اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں ہماری پہچان بنائی گئی ہے اس پہچان کو بھی تو قائم رکھو، اس پہچان کو باقی رکھو. عربوں میں آج بھی سسٹم ہے، عرب میں آپ جائیں گے تو وہاں پہلی تاریخ آپ کو یہ نظر آئے گی اسلامی تاریخ، اور اس کے بعد جو موافق دوسری تاریخ ہے اس کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. تاریخ بنانا ایسا آسان کام نہیں ہے. اور لوگوں کے لیے میرے عزیزو، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سہولیات قائم کی، یہ جو ڈاک کا سسٹم ہے، پوسٹ آفس جو ہوتے ہیں، یہ حضرت عمر کا بنایا ہوا ہے. ڈاک سسٹم کہ کیسے خطوط جائیں گے، کیسے خطوط وصول کیے جائیں گے، اس کی ڈیوٹی کس کی ہوگی، کون لوگ اس میں باضابطہ سیلریڈ لوگ تھے. محکمہ ڈاک اس کو کہا جاتا ہے، ٹیکسال جس کو کہتے ہیں. پھر کرنسی کا جو سسٹم آیا کہ کچھ بھی نہیں چلے گا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا کہ ہماری اپنی پہچان ہوگی. آج ہر کنٹری میں آپ جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک ملک ہوتا، کئی سکے ملتے آپ کو وہاں پہ. پہلے سسٹم ایسا تھا، ایک ملک ہے، سکے کئی ہوتے تھے، سونے کے بھی ہیں، چاندی کے بھی ہیں، پیتل کے بھی ہیں، تانبے کے بھی، اور الگ الگ نقشے کے ہیں. چلتے تھے تو ان کی اصلی ویلیو سے چلتے تھے. یعنی سونے کا اتنا وزن کا سکہ ہے، وہ چاہے اس پر کچھ بھی چھپا ہوا ہو، ویلیو ہے. چاندی کا سکہ ہے، اس پر کچھ بھی چھپاؤ، گھوڑا چھپاؤ، ہاتھی چھپاؤ، بادشاہ چھپاؤ، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی اپنی ویلیو ہوتی تھی. تو اس طرح سے سکے چلتے تھے. یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کرنسی جاری فرمائی اسلامی، درہم و دینار کو خاص فرما دیا گیا، اور اس کی ویلیو بھی تقریباً طے کر دی گئی. اور اسی پر سب کچھ نظام ڈیپینڈ ہے. کس کے پاس کتنے درہم ہو تو مالک نصاب ہے،
کس کے پاس کتنے دینار ہو تو مالک نصاب ہے، زکات دینے کے قابل ہے. یہ سب کرنسی بننے کے بعد ہر ایک کا وزن طے کیا گیا. دینار اتنی وزن کا ہوگا، درہم اتنی وزن کا ہوگا، اور جس کے پاس 40 دینار آ گئے وہ مالک نصاب ہے. جس کے پاس 200 درہم آ گئے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، وہ مالک نصاب ہے. آج آپ سے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. زکوٰۃ دینے کے لیے ہر سال سنتے تو ہوں گے، مالک نصاب جس کو کہتے ہیں نا، جس کو اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے لیے سونا کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا سونا اس کے پاس ہو، گولڈ کتنا ہو اس کے پاس جس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ بہت اچھا، کتنا؟ 7.5 تولہ سونا. اور چاندی کا بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، 52.5 تولہ چاندی. یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہ آج ہمارے پاس یہ سسٹم کہاں سے؟ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. یہ کس نے بنایا؟ میرے عزیزو، حضرت عمر نے جو درہم اور دینار کو بنایا تھا. 40 دینار وزن کرو گے 7.5 تولہ سونا بنے گا. 200 درہم جو چاندی کے تھے اس کو تولو گے تو 52.5 تولہ چاندی بنے گی. سسٹم وہی ہے. اور آج درہم و دینار ہے نہیں تو ان کا وزن تو برقرار ہے. اب قیامت تک کے لیے وہ سسٹم بنا ہوا ہے. خلافت کا سسٹم ایسے ہی نہیں کہ 4 لوگ بیٹھے اس کے یہ نظام الہی ہے. یہ قیامت تک چلنے کے لیے آیا ہوا دین ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا تھا خلافت کا، اللہ اکبر، وہ ایسا تھا کہ آپ رات کو جب گشت کرتے، ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ راستے پر نظر آئے اور وہاں پر ایک خاتون درد ذہ میں مبتلا تھی. درد ذہ کس کو کہتے ہیں؟ بچے کی ولادت کے ٹائم پر جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، ڈیلیوری کے ٹائم پر. تو حضرت عمر کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، تو وہ وہاں پر جو مسافر تھے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسے عورت اچانک درد میں مبتلا ہو گئی، تکلیف زیادہ ہے. وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے. حضرت عمر فوراً اپنے گھر کی عورتوں کو بلائے اور دایا بنا کر کے اس خاتون کی خدمت میں لگا دیا. اور جب ولادت ہوئی بچے کی، اس کے لیے سارا انتظام کیا ان کے کھانے پینے کا، اور اس کے بعد واپس چلے آئے. مسافر کہنے لگے کہ اس رات میں اس طرح کی تکلیف ہو گئی ہماری خاتون کو، یہ کون فرشتہ بن کر کے آیا؟ کیا یہاں پر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر تھا، یہ کوئی حکیم تھا؟ تو آئے ہوئے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، وہ وقت کا خلیفہ عمر ابن خطاب تھا. ملک شام میں گھر جل رہا ہے، ان کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے. یہ جو قلوب کا جڑاؤ ہے آج بھی موجود ہے. عزیزان گرامی وقار، میں ہٹنا نہیں چاہ رہا، بات اب ختم پر آتا ہوں. بات یہ تھی کہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت جیسی آیا تو مسلمانوں میں انتشار ہوا تھا، نئی جماعتیں آئی تھیں، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور فتنوں کا دور اتنا ہو گیا کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو چکا تھا. وہ اس طرح کی نیچرل ڈیتھ نہیں تھی، لوگوں نے قتل کیا تھا، اور وقت کے خلیفہ کو، داماد رسول کو قتل کیا ہے. تو اس وقت ایک بڑا فتنہ جنم لے چکا تھا. مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اپنے ہاتھ میں لینا. صدیق اکبر کے لیے جیسے چیلنجز تھے، وہ چیلنجز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے تھے. لوگوں نے یہ بھی مطالبہ شروع کیا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا ان کا بدلہ لو. موب لنچنگ کرنے والوں کو کیسے پکڑا جائے؟ کون ہے اس میں قاتل؟ آج بھی ہے نا، جب پورا موب کسی پر اٹیک کرتا ہے تو ان کا پکڑنا مشکل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہ سارے معاملات بھی تھے. آپ انکار کبھی نہیں فرماتے تھے کہ عثمان ابن عفان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، ان کو ڈھونڈا جائے گا. اور بھی بہت سارے کام تھے. یہ تمام چیزیں ایسی آ گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسلمانوں کی جنگیں ہو گئیں جو اس سے پہلے ہوئی نہیں تھی، جس کا بہت بڑا خسارہ ہوا. ورنہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر یہ فتنے نہ ہوتے تو میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، حضرت علی کی خلافت کے برابر دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی، کیونکہ عدل و انصاف، علم و بردباری میں آپ کے برابر کوئی نہیں تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جو بردباری تھی، جو شجاعت تھی، جو علم تھا رسول اللہ کا دیا ہوا، وہ جب نظام خلافت میں آتا تو میرے عزیزو قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کے دور بہت سارے فتنوں سے گھرے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اخیر میں ہوا بھی یہ کہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی انہی تمام دشمنیوں میں، فتنوں میں. خارجی جماعت جو دشمن ہے مولا کائنات حضرت علی کی، خارجیوں کے ایک
شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا. بہرحال 3 خلیفہ شہید ہوئے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. لیکن ان کی شہادت کے بعد میرے عزیزوں کبھی آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ